قبلہ جان کاملہ قبلہ پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ صاحب دام برباد مالیہ اسکندر بھائی جی اور اسد بھائی جی آپ کا تعارف پیش فرمایا تو میں آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا میں دعوت دوں گا آپ کی بارگاہ میں اللہ 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 اپنے نورانی کتاب سے میں کہہ دیا میں آپ کو اس لحاظ سے خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اسی بیٹھنے سے کہیں کہ تقریباً دو بھی ہوتی ہے کہ ہوتی ہے بچوں کو ذرا چپ کرا دیجیے ایک وقت میں ایک تقریر ہوتی ہے اس کی ذرا سی آواز کم نہیں کر دیتی ایکو ذرا کم کر ایکو کم کرتے ساؤنڈ کا چونکہ محفل میں گفتگو کرتے رہتے ہیں ساؤنڈ کا ایک اثر ہوتا ہے خاص قسم کا ساؤنڈ اگر زیادہ ہوگی تو دماغ کا نیوز اڑا دیتی ہے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کی خصوصی ترتیب میرے ایک ایسے بھائی نے کہ ہاتھوں سے ہوئی ہے کہ جو میرے 1970 اور 71 کے کلاس میں جب میں ایف اے میں پڑھتا تھا تو ہمارے دوستوں کا ایک بڑا خوبصورت گروپ ہوا کرتا تھا جو کہ پکے نمازی دین کی بات کرنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینڈنٹ سرکار کے چیمپئن اس گروپ میں ہمارے طائر ہوئے تھے میں بہت کراس میں آپ سے بس مطالعے میں گفتگو کر لوں گا یہ میرے بھائی ہیں یہ ہم سے نگار کر تشریف میں جس میں یہ متاثر بیٹھے یہ بھی ہمارے کلاس کے دوست تھے تو خدا کا شکر ہے کہ مستقبی علم ابھی کے ہاتھوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان جھنڈوں میں سے ایک علم ہمارا یہ دیتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کی پھر
یہ میرے ضمیر بیٹے ہیں اور میں ان پر فخر کرتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ آج کی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہم کو حاضری نصیب ہوئی ہے، یہ میرے بھائی کی محنت کا نتیجہ ہے، سبحان یہ میرے بیٹے کی محبت کا نتیجہ ہے. ہمارے بہن بھائی یہ ہمارے ضمیر بیٹے میرے بھائی کے شاگردوں میں سے عزیزوں میں سے ہیں. تو میرے بھائی نے اس محفل کے انتظام و انصراف میں بھرپور کردار ادا کیا. اللہ سے اس بارش میں اس موسم میں دوستوں کو لے کر گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی محبت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کے نظام بھی بڑے پیارے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر حدیث میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک زندگی ہے، ایک نور ہے، اور سرکار کی اس حدیث مبارکہ سے وہ نور حاصل کرے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اس وقت دعا کرے جو کہ بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آئمہ حدیث میں اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور چاروں طرف رحمت کے فرشتے پھیل جاتے ہیں اور اس وقت جو دعا کی جائے وہ لازم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سرکار کا یہ پرومس، سرکار کا یہ وعدہ اللہ پورا ہونے کا وقت ہے. سبحان اللہ. بے شک بے جن شک. جن دوستوں کے بدنوں پر بارش کے وہ قطرے گرے ہوئے تھے وہ اس مسجد میں تشریف لائے تو یوں کہنے کہ ایک ایک بندہ لاکھ لاکھ فرشتوں کو لے کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ خود اندازہ کریں کہ اس محفل میں استجابت کا کیا عالم ہوگا. بے شک. تو یوں کہیں کہ آج ہر دوست کی دعا قبول ہوگی تو آپ مشورہ کر کے دعا کریں. جیسے کہ آپ کے لیے دعا گو ہے کہ مولا کریم ہماری ساری زندگی سرکار کے محفل آمین آمین آمین. ہمیں محفلوں میں کیا ہے؟ کچھ روحانی باتیں ہیں. برادر عزیز جناب اسد محمود قاضی صاحب نے میرے ساتھ اپنی جو محبت ہے اس کا اظہار کیا. ہمارے فرزند عزیز جناب مجاہد صاحب جو آپ کے اسٹیج سیکرٹری تھے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو دو شانیں ہیں، ایک شان رسالت ہے اور ایک شان عبودیت ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. مشہور باتیں ہیں، میں ان کو ریپیٹ کر کے جب بتائی جس کروں گا اس کو سمجھیں. شان رسالت میں سرکار پیغام لے کے آئے اور شان عبودیت میں سرکار پیغام لے کے جاتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یعنی شان رسالت میں بندوں کے پاس، شان عبودیت میں خدا کے پاس. واہ واہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل. واہ. خواص برزخ کبریٰ کا ہے حرف مشدد کا. اللہ حاضر رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل. خواص برزخ کبریٰ کا ہے حرف مشدد کا. اس شعر سے یعنی اگر آپ کسی حرف تشدید دے دیں، تشدید پتہ ہے اترا کرنا یہ بچوں کے لیے اس کو تشدید کہتے ہیں. تو عربی زبان کی اور انگریزی زبان کی جو لنگوسٹک ڈسکرپشنز آئی ہیں، جو لسانیاتی تنوع عربی میں اور انگریزی میں دیکھا گیا ہے. ریاض کی کوالیفیکیشن نہیں بتائی ہے نا مجاہد بھائی نے، یہ ابھی حال ہی میں انگلینڈ کی یونیورسٹی سے MSc کر کے آئے ہیں. تو میں بات سوچنے لوگوں کے لیے انگریزی کے الفاظ اس لیے پیش کرتا ہوں کہ تاکہ ان کے جو قیاس ہے وہ بھی مجھے. اور بڑے والو دوستوں یاد رکھو کہ کہیں میرے جانے کے بعد کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جی کو غیر علمی بات کر گئے ہیں. ہاں یہ مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی دور ہو جانی چاہیے اگر کسی ذہن میں ہو. نبی پاک علیہ السلام کے غلام پڑھے لکھے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اور کوئی بات جس طرح سے میں نے فرمایا کہ کوئی بات بغیر ریفرنس کے نہیں ہو. تو لینگویج جو لنگوسٹک پیکولیرٹیز جو ہیں انگریزی کی اور عربی کی جو لسانیاتی اختصاصات ہیں ان میں سے ایک
یہ بھی ہے کہ عربی کی زبان میں تشدید آتی ہے اور انگریزی کی زبان میں تشدید کوئی نہیں ہے. انگریزی لینگویج میں دو الفاظ دو حروف کو لکھ دیتے ہیں وہ تشدید نہیں کرتے. مثلا connotation صحیح. آپ اس میں دو لگائیں گا connotation. اب ان دونوں کو دونوں اینڈس کو جمع کیا جا سکتا تھا لیکن انگلش لینگویج میں یہ اہتمام انوائٹ نہ کر سکے. یہ اختصاص عربی زبان کا ہے. تو اب اعلیٰ حضرت فاضل رحمۃ اللہ سرکار کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واسطے. خواص برزخ کبریٰ کا ہے عرف مشدد کا. عرف مشدد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عرف مشدد کو پہلے ہاتھ سے بھی ملانا چاہے تو مل سکتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے بھی ملانا چاہے تو مل سکتا ہے. اگر ادھر سے ادھر ملانا چاہے تو بھی مل سکتا ہے, ادھر سے ادھر ملانا چاہے تو بھی مل سکتا ہے. اب آسان لینگویج میں اس کو یوں ٹرانسلیٹ کریں کہ اگر بندے کو خدا سے ملانا چاہے تو بھی ملا سکتے ہیں, خدا کو بندے سے ملانا چاہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واسطے. خواص اس برزخ کبریٰ کا ہے عرف مشدد. حق ہے سبحان اللہ. بڑی لمبی بات ہے میں اس میں نہیں پڑھتا, اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ سینکڑوں کی چیز پڑی ہوئی ہیں, آپ کو سنیں غور کے ساتھ اور ان پر پھر جو کویسچن بھی رکھوں آپ انٹرنیٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں. یہ انٹرنیٹ کا نام لے کے میں اپنے آپ کو بڑا آن لائن سنسار نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے آسانی ہے. ہمارے جو کمپیوٹر کے ہمارے دوست ہیں یہ ساری اسپیچز کو اپلوڈ کر دیتے ہیں, آپ وہاں سے سنیں اور بہت سارے موضوعات آپ کو ملیں گے. آج کی محفل میں میں اپنا پتہ روحانی کل سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات کروں کہ ہاتھ دکھا کے پھر وہی منظر ہے شب و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش شام تو. سلطان محمود غزنوی کا دور ہے اور سرزمین ہند میں ایک تاج زرنگار پہنے سر پہ رکھے ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے. سلطان محمود غزنوی اپنے وقت کے شہنشاہ تھے, سلطان مسعود غزنوی اپنے وقت کے شہنشاہ تھے اور خاندان علماء کے شہنشاہ اپنے وقت کے شہنشاہ تھے. لیکن جس ایریے کو آج پنجاب کہتے ہیں نا, اس ایریے کو اس دور میں راجپوتانہ کہا جاتا ہے. آج کا کچھ پاکستان, کچھ انڈیا, کچھ کشمیر, یہ سارے زونز اگر جیوگرافیکل یونٹ ایک بنا لی جائے اور ایک بڑا کنٹری بنایا جائے جس میں پنجاب بھی شامل ہو, کچھ سندھ بھی شامل ہو اور کچھ راجستھان کے ایریاز بھی شامل ہو, کشمیر بھی شامل ہو, کچھ کابل بھی شامل ہو, غزنی تک کا علاقہ تو اور پٹوار بھی شامل ہو, تو ایک جو اسٹیٹ بنتی ہے اس اسٹیٹ کے تاجدار کی بات کر رہا ہوں. میری مراد کون سا شہنشاہ ہے؟ تاج سروری سر پہ رکھے ہوئے بادشاہی کر رہا ہے اور شرق سے لے کے غرب تک اس کے جھنڈے بلند ہیں. میری مراد کون ہے؟ بٹالے میں ججوہ رہتے ہیں نا, آپ ججوہ ہیں نا, جی ہاں, جن کی اولاد میں سے ان کی بات کر رہا ہوں. حضرت راجہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاج سروری پہنے اپنے دربار میں بیٹھے ہیں, باہر نکلے تو ایک مسلمان درویش درس دے رہا تھا. وہ سید تھے اور ان دنوں میں فارسی عام تھی. تو درویش سید نے حضرت کسی بزرگ کا کلام پڑھا. میرا خیال ہے کہ سادی کے کلام شاید نہ ہو, بعض لوگوں نے لکھا شاید سادی کے کلام ہے, سادی بات کے دور کے ہیں, ٹائم ٹائم نہیں کرتا. کسی اور بزرگ کا شعر ہے, شعر کچھ اس طرح ہے, کتاب کا ریفرنس بھی آپ نوٹ کر لیں اگر آپ کو ضرورت پڑے. تاریخ اقوام کشمیر منشی محمد الدین فوق نے لکھی, جو حضرت علامہ اقبال کے دوست تھے اور ساری زندگی علامہ کے ساتھ رہے. وہ بھی کشمیری تھے اور کشمیر علامہ اقبال نے انہیں مجدد کشاورہ کہا, یعنی کشمیریوں کا مجدد. تو وہ اسلام کی ہسٹری پر سب سے بڑا ہسٹورین جسے
माना गया है बरसगीर पाक को हिंद में वो मोहम्मद उद्दीन हो गए, और सबसे ज्यादा मुस्तनद हिस्टोरियोग्राफर माना गया वो मोहम्मद उद्दीन हो गए तारीख अक़वाम कश्मीर में। और उनकी एक तवारीख अक़वाम कश्मीर, तवारीख, ये एक किताब है। दूसरी किताब की है तारीख अक़वाम पुंछ। ये दो किताबें हुई। इन दोनों किताबों में ये वाक़या है। मोहम्मद अनवर जजुआ साहब हैं, इस वक्त में भी जिंदा है, उन्होंने कुछ अलाद वाक़यात को कलेक्ट करके अपनी एक किताब लिखी है तारीख जजुआ, उसको भी मैं अपने जजुआ भाइयों को उनकी हिस्ट्री दिखा रहा हूँ कि नाज करो अपनी तारीख पर। हर खानदान के अंदर सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु के वफादार चले हैं, और इस वक्त जिन लोगों में मैं बैठा हूँ, मैं इनके बुजुर्गों को सामने अकीदत पेश करना अपना रूहानी फर्ज समझता हूँ, फर्ज समझता हूँ। अब सैयद बादशाह तशरीफ फरमा है, इसी तरह महफिल लगी हुई है, सरकार की शानें बयान हो रही है, और चलते चलते उन्होंने बुतों के खिलाफ बातें शुरू की। कहो बुतों को खुदा क्यों मानते हो? अल्लाह पकाने के लिए खाते हो, खाने के लिए पकाते हो, पका के खाते हो, उसी अल्लाह के बुत बनाकर में पूजना शुरू कर देते हो। पत्थरों से तुम पत्थर तोड़ते हो, पत्थरों से तुम मकान बनाते हो, कभी उनके खुदा बना लेते हो। जिस चीज से इंसान खुदा भी बना ले और मकान भी बना ले, जिसके आगे सजदा भी करे, उसके नीचे भी बिछा ले, वो खुदा होता है। तो हजरत ने सैयद साहब ने शेर पढ़ा। शेर क्या था? बुते क्या बरारत मुहिम्मात कस, बुते क्या बरारत मुहिम्मात कस के नतवानत असखुद बरारत मगस, कि बुत किसी के हंसने क्या पूरी करेगा, अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकता। मोहम्मद राजा साहब हजरत मनसब रहमतुल्लाह अलैह ताजे सरवरी सर पे है, और प्रोटोकॉल साथ है, पूरा रेजिन्यू साथ है, तशरीफ ले जा रहे हैं। कहा था देखे तो ये क्या कर रहे हैं बैठ के? जिन्हें खुदावंद करीम ने मनसब ईमान पे फायज करना हो, उनके हालात बड़े अजीब होते हैं। कहा शाह साहब ये आप जो कुछ कह रहे हैं दोबारा पढ़े। सैयद साहब ने दोबारा पढ़ा। बुते क्या बरारत मुहिम्मात कस के नतवानत असखुद बरारत मगस, कि बुत किसी की मुहिम्मात को क्या पूरा करेगा, मुहिम्मात से प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा कि जो अपने बदन से मक्खी नहीं उड़ा सकता। राजा साहब के दिल ने पलटा खाया। कल्ब कहते हैं उस शहर जो अचानक पलटा खा जाए। कल्ब, आप सुनो, कल्बे मकामी। ऐसे कभी आप लोगों को लोग कहते हैं हजरत साहब, और कभी कहते हैं अरजत साहब, कभी कहते हैं चाकू, कभी कहते हैं काजू। तो इसको अर्थ बदलने को कहते हैं कल्बे मकामी। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए पाक में से या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, कि ऐ दिलों को बदलने वाले। जनाब भाई साहब अलैहि रहमान ने फरमाया, जनाब दोबारा पढ़ें, इसका तर्जुमा बताएं। जी ये तर्जुमा बनता है कि ये बुत तुम्हारी हाजत रवाई क्या करेंगे कि जो अपने हाथ से मक्खी नहीं उड़ा सकते। ऐसा कहते हैं यार बात तो सच्ची है। 3 बेटे साथ थे, एक का नाम था सुल्तान कहला, एक का नाम था खक्का, एक का नाम था करनौली। 2 साथ नहीं थे, 3 बेटे साथ थे। फरमाया सैयद ठीक कहता है। सही साहब आपका दीन कौन सा है? कहा ये मेरा दीन है, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। सर झुकाना है तो अल्लाह के हुजूर में झुकाओ, सजदा करना है तो परवरदिगार पाक के हुजूर में झुकाओ। फरमाया आपके नबी कौन है? फरमाया मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तस्लीम। फरमाया वो सच्चे हैं, उनका दीन सच्चा है। सुभान अल्लाह। चारों तरफ 4 दम के आंखों में कोहराम मच गया कि क्या हो गया कि हमारे शहंशाह ने हमारे धर्म को पवित्र कर दिया। क्या धर्म को भ्रष्ट कर दिया? क्या कर दिया? हमारे मजहब को नापाक कर दिया है। सब इसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दो।
طرف ہندو کے بغاوت کے جھنڈے تھے، ان کی تلواریں تھیں، ان کے بھالے تھے، ان کے نیزے تھے، اور ایک طرف مسلمانوں کا یہ درویش سطرت اٹھا کے ماری پڑے. ہندوؤں نے کہا سطرت چھوڑ دو، کہنے لگے یہ لو سطرت. میرے اسلام کی تاریخ میں حضرت ابراہیم بن ادم جیسے لوگ گزرے ہیں، اگر وہ سطرت چھوڑ سکتے ہیں تو میں بھی چھوڑ سکتا ہوں. اگر میرے آقا مدینہ طیبہ سے کی طرف جانے کے لیے مکہ چھوڑ سکتے ہیں، خاندان چھوڑ سکتے ہیں، برادری چھوڑ سکتے ہیں، جو عشرت چھوڑ سکتے ہیں، قریشیت کے اعزازات چھوڑ سکتے ہیں، تو میں بھی چھوڑ سکتا ہوں. یہ سب کہہ کر سورہ پائے محمد لوٹتا جائے، کسی کو مت کہتے ہیں تو فوراً توڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ آواز تھی آج سے صدیوں پہلے جناب راجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے لکھی اور پھیل گئی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سلطنت چھوڑی. میں اس مقام پہ خود گیا، میں ان کے اس حال میں خود گیا ہوں جہاں جس حال میں بیٹھ کے میں سلطنت چھوڑی. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کرم نے تیرے نام پہ جان دے گا، نہ بس ایک جان دو جہاں دے گا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. بیٹوں 3 بیٹوں کا نکل کے درویش نکل آیا. اور حضرت سلطان کالا صاحب علیہ رحمہ، یہ دادا پیر کالا اور فلاں وسیلے کالا نہ ہوتا ہے. کہنا کہتے ہیں خوبصورت کو. یہ سنسکرت لینگویج کا لفظ ہے. اللہ کے ولی تھے، عارف باللہ تھے. اسی علاقے میں سلطان خیر میں ان کا مزار ہے. بولو نا جی، یاد ہونے سے میں آپ سے اندر یاد کر سو. یہ جو میں سبق دے کے جا رہا ہوں، سبق پیش کر رہا ہوں، یہ اسلام کی ہسٹری ہے جو اسلام کے دامن میں ماشاءاللہ موتیوں کی طرح سمجھ رہی ہے. دوسرے بیٹے کو جا کر مظفر آباد میں آباد کیا، کھکا ججوے وہاں پر. اور تیسرے کو ترنول میں، جو پنڈی میں ایک ترنول بستی ہے وہاں جا کے آباد کیا. تو آج میں جب یہاں آیا اشکیر مانیا تو مجھے ایسے لگا جیسے دادا پیر کالا صاحب کی اور جناب راجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی روح اپنے اس بیٹے کو سبحان اللہ اور ہمارے طالب بھائی کو بے شک شاباش کر رہی ہو. سبحان کہ زندہ رہو، سلامت رہو، کہ جس ویژن کی ابتدا ہم نے کی تھی تو مجھے زندہ اٹھایا چل رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ججوا فیملی کے نوجوانوں، اٹھا وغیرہ اشر نہیں ہوگا پھر کبھی. توڑو سلمانہ چال قیامت کی چل گیا. اٹھو اور سرکار کے چیمپئن بن جاؤ. اللہ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ ہمارا پیغام ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچا. بے شک قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. تہر میں عشق محمد سے اجالا. بے شک یہ میسج ہے آپ کے لیے. اب آپ نے سرکار کے میلاد کی محفل سجائی ہے. سرکار کی میلاد کی محفل کے ریفرنس سے پہلے میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ زیادہ لمبی تقریر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دعا کرے دل پلٹا کھا جائے. میرے صاحب کے دل نے پلٹا کھایا تو آج روئے زمین پر آئے سب کی اولاد پھیلی ہوئی ہے اور ہر طرف سرکار وہی پر سسان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. دعا کرے دل پلٹا کھا جائے. سرکار کی میلاد کی محفلوں کے ریفرنس سے ایک خاص بات یاد رکھیں اور میں یہ عرض کروں گا کہ ہر دوست میلاد پاک کی محفل میں جانے سے پہلے یہ تصور لے کے جائیں. تصور کیا ہے؟ زندہ ولی جو ظاہری اعلان ہے ولی سارے زندہ ہیں. ولی تو سارے زندہ ہیں، ان پر موت نہیں آئی. لیکن جو اس دنیا میں ظاہری طور پر زندہ ہے وہ بھی، اور جو لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور جن کے مزارات پر ان کے عرس منعقد ہوتے ہیں، وہ یہ دونوں کیٹیگریز اگر آپ کو کمبائنڈ ملیں گی تو میلاد مصطفیٰ کی محفل. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بہت گناہگار آدمی ہوں لیکن میرے دوستیاں بڑے اچھے سے لوگوں سے. ایک بزرگ دوست جو صاحب تقوی لوگوں میں سے دین کے 2 ونگز ہیں، دین کی 2 برانچز ہیں، یعنی ایمان کی 2 برانچز ہیں. یہ بات میں دہراؤں گا، یہ بات سمجھیں چونکہ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں.
یہ بات ذرا سمجھیں. ایک ہوتی ہے تکوین، ایک ہوتی ہے تشریع، تے شین رے یہ اور عین. ٹھیک ہے، اشارہ سے باب تفعیل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو شریعت میں لانا، یعنی کسی کو شریعت کے دائرے میں لانا. صحیح، اس لیے تشریع بالکل صحیح. ایک تو ہوتے ہیں تشریع ایول، وہ یہ عین پر شریعت سے تشریع. حضرت تشریف فرمائے طالب دین ہے بخاری. اب دو الفاظ آپ بولے سب دوست مجھے مطمئن کرنے کی خاطر کہ میں یہ جانوں کہ آپ نے میرا میسج سمجھ لیا. یہ تو ہے کہ دونوں الفاظ کا پلیز تشریع اور تکوین. اب ان دونوں کا جو معنی بنتا ہے وہ سمجھیں. اس سے پھر دو برانچز آپ کو مل جائیں گی سوچنے کے لیے، تھنکنگ کے لیے اور فکر کی تھاٹ کے لیے، اپنے فکر کو تمیز دینے کے لیے. تشریع یہ ہے کہ کسی کو شریعت کے دائرے میں لانا. تکوین یہ ہے کسی شے کو بنانا. کان یکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ٹھیک ہے، یہاں یہ سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہیں. یہاں یہ یاد رکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ولی سے فیض حاصل کریں اور وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے مزار مبارک پر جا کر 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، ان کی روح کو ایصال کریں اور پھر وہاں پر مراقبہ کریں. ان کی روح آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور آپ کو سبحان سبحان یہ اپنے پاس رکھیں. یہ کام ہے کہ چیز. اب آپ کے پاس دو الفاظ ہیں، تشریع اور تکوین. اور تکوین کا معنی ہے کسی شے کا بنانا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار کریم نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس کے بنانے کا فارمولہ سورہ یاسین سے ہے. سبحان سبحان. فارمولہ کیا تھا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے شے ہو جاتی ہے. یہ ہمیں تکمیل ہو گیا. سورج بنایا، ستارے بنائے، اجرم فلکی بنائے، زمین بنائی یا دیگر سیارگان بنائے یا جنت و دوزخ بنائے یا بنائیں جو بھی ہے، انسان بنائے، جنات بنائے، ملائکہ، طیور و وحوش، کائنات کی ہر شے، عناصر بنائے تو سب کون کہا اور ہو گئے. لیکن ہو کیا گئے؟ سوال یہ ہے پیچھے بھی اس معاملے میں بیٹھ ان کا بیان سمجھ نہیں ہے. بیان بس نکلا کہ یہ بس نکلے آپ سمجھ رہے کوئی بات بس اس پر سر جو نا ویڈیو ذرا بڑھنے پہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں تشریف فرمائے. 3 میں تو خود میں نے ان کو کرایا اور کتنے کا سوئے مجھے نہیں پتا. یہ بتائے کہ کون سے میرا خیال ہے ایک آدھ دن پھر میں کر دیا بات. تو پروردگار کریم نے جب ہر شے کو بنایا تو بنایا کیا؟ لہو اسلم من فی السماوات و ما فی الارض. بولیے ولہو اسلم من فی السماوات ولہو اسلم من فی السماوات و ما فی الارض. کہ اس پر ایمان لایا جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. پروردگار کریم نے جب اشیاء کو بنایا تو بنایا اس حالت میں کہ وہ مسلمان. قرآن عظیم الشان کی یہ آیت مبارکہ اپنا ایک پرنسپل، اپنا ایک رول، اپنا ایک قاعدہ اور اپنا ایک ضابطہ پیش کر رہی ہے کہ پروردگار کریم کو صرف بنانے والا نہ کہو، ہر شے کو فطرت اسلام پہ بنانے والا کہو. ہم اس پروردگار کریم کے قائل ہیں کہ جس نے جس چیز کو بھی بنایا فطرت اسلام پر بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب اس پرنسپل کی محاکمات عالم الہیہ کی
تشریحات کرتے ہوئے ہم اس قاعدے کو محاکمات عالم الہی، ہاں فطرت الذی فطر الناس علیہ، کہ وہ فطرت کہ جس پر خداوند کریم نے اللہ رب العزت کے ناموں میں سے یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم ہو یا احد ہو یا صمد ہو یا فرد ہو یا وتر ہو، اب یہ سارے یا حنان ہو یا منان ہو یہ سارے بتائیں گے، شاید کوئی یہ نہ بتائے یا فاتح، اے کائنات کی فطرتیں بنانے والے، اب پروردگار کریم نے تکوین کی دنیا میں یعنی سورج بنانے کی دنیا میں، چاند بنانے کی دنیا میں، آسمان و زمین بنانے کی دنیا میں اور درختوں کو پیدا کرنے کی دنیا میں، معدنیات بنانے کی دنیا میں، عناصر بنانے کی دنیا میں پروردگار کریم نے جس فارمولے کو رائج کیا وہ یہ تھا کہ لہو اسلم ومن فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی کہ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، یعنی جو کچھ کے تمہاری ویژن کے اندر ہے، جو کچھ کے تمہارے ذہن کے اندر ہے، جو کچھ کے تمہارے ذہن کے اندر ہے اور جس کے اوپر کائنات میں سے کسی شے پہ ہونے کا اطلاق ہوتا ہے وہ اسلام۔ سبحان اللہ۔ اب ایک کیٹیگری تو ہو گئی، اس میں سارے مسلمان، دوسری کیٹیگری ہے تشریع، یعنی شریعت کے دائرے میں لانے کی، وہ کیٹیگری صرف دو طبقوں میں رہتی ہے، ایک انسانوں میں اور ایک جنوں میں۔ دوستو بڑی خاص گل یاد رکھو کہ آسان جن بھائی میری بات نہ ہوئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سنی بابی میں لڑائی نہیں ہوئی، مطلب بات اس طرح آج پرانی سیدھی کیسا ہے بابی میں سننے کی لڑائی ہے، اس اثر پلال سے لینا اچھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج یا میری آئندہ کسی بھی محفل اگر کسی کو عقیدے کے بارے میں کہیں اشتباہ رہا ہے تو بسم اللہ تشریف لائیں، بسم اللہ سے بھی چیز آئی ہے۔ میں مسلمین کی جو سب اختلاف رائے کرتے ہیں یہ بسم اللہ اس طرح کچھ اللہ شاید بس سمجھو گیا ہے تشریف لائیں اور سنیں تو سے ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں انشاءاللہ ہم حلقہ اجاروں کو پریشم کی طرح نرم پائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا ہمارا سند کے لیے تقریر کر رہا تھا اور یہ ظالم وہ ظالم انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا، تو ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے جوان آدمی کے دل پہ گزرتی ہے۔ 1760 میں انہوں نے پلاننگ کی تھی جس کا ریفرنس میں نے بتایا، عالم شخص ہے، میں ان کو اپنے بیٹے کی حیثیت میں عام الفاظ میں بلا رہا ہوں، عالم ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ جب سرکار کے زمزمے سرکار کی محبت کے چرچے ساری دنیا میں دیکھے تو انگریزوں نے کہا کہ میدان میں یہ ہار نہیں کھاتے، باقاعدہ جب ان کی میٹنگ ہوئی نا انگریزوں کی 1760 میں میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں انہوں نے یہ باقاعدہ یہ بات طے کی اور یہ میٹنگ اسی بنیاد پہ ہوئی کہ مسلمان میدان میں نہیں مار کھاتا، کیوں کہ موت سے پیار کرتا ہے، اس کی زندگی میں موت آتی ہی نہیں، یہ شہید ہو جائے زندگی لوٹا دی جاتی ہے، یہ جب مر جاتا ہے تو اس کے مزاروں پہ دیے جاتے ہیں، ان کے عرس ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے سارے سوال کرنے والے تو درتوں کا بھیج رہے ہوتے ہیں، موت تو ان کے یہاں آئی کوئی، کیا بات ہے، تو یہ مار کھاتے نہیں ہیں، تو ان کو مارو تو ڈپلومیسی سے مارو، ڈپلومیٹک طریقے سے مارو، لہذا ان کے کلچر کو خراب کرو۔ تو 1760 میں میٹنگ ہوئی، یہ وہ سال ہے جس سال میں رضے والا گیر کا مثال ہوتا ہے، اس سال میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں طے کیا ہوا ہے کہ سن 2000 تک پڑھے لکھے لوگوں نے میتھمیٹکس جانے نا 1707 کو لے کے 2000 سال تک کتنے بنے، یعنی 300 تو سب کاٹ کرو نا 293 برس، 293 years پالیسی کیا بنی
کہ اس طرح ان کا کلچر خراب کرو کہ سن 2000 تک پوری روئے زمین سے اسلام کا نام اور نشان کرو. ٹھیک ہے. اس وقت جب کہ یہ پلاننگ ہوئی تو اس پلاننگ میں کے وقت مسلمانوں کے کنٹریز کی تعداد 40 سے بھی کم. ٹھیک ہے. اور پروگرام کیا بنا کہ جعلی ملا بناؤ, جعلی نبی بناؤ اور ان کو خوب پڑھاؤ, تاریخ اسلام بھی پڑھاؤ, تفسیر بھی پڑھاؤ, حدیث بھی پڑھاؤ, سارا کچھ پڑھا کے ملت اسلامیہ میں جاؤ, ان کو بھیجو اور ساری کی دے. ان کا کلچر تھا. چنانچہ سن 2000 سال کو 2000 والا سال جو ہے اس کو ایک لائن قرار دے دو, ڈیمارکیشن لائن. کیا ہوتا ہے جنریٹر ہے تو پھر اس کو جلدی آن کرے تاکہ کوئی میری بات ضائع نہ. سيدنا